السلام علیکم. ٹوڈیز ود فاطمہ میں خوش آمدید. اس چینل پر ڈیلی، ویکلی اور منتھلی ہاراسکوپ کے علاوہ زوڈک سائن کی پرسنالٹی، کریکٹرسٹکس، لکی نمبر، لکی کلر اور پلانٹس کی ٹرانزٹ سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ فیکٹس بھی تمام زوڈک سائن کے اپلوڈ کیے جاتے ہیں، نیمرولوجی کے اکارڈنگ بھی اور اس کے علاوہ زوڈک سائن کے اکارڈنگ بھی. تو یہ سب کچھ اور بہت کچھ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں. اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ. یہ ویڈیو اسی ایک سیریز کا حصہ ہے جو کہ ہے برتھ منتھ سے ریلیٹڈ فیکٹس اپلوڈ کرنے کا، اور جو برتھ منتھ چل رہا ہے وہ ہے کینسر کا. اور اگر آپ کا سن سائن یا مون سائن کینسر ہے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی حد تک بہتر ثابت ہوگی. پہلے تو آپ کو آپ کی سالگرہ بہت زیادہ مبارک ہو، ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے، اور آپ کے لیے یہ سال اور آنے والے سال بہتر ثابت ہوں. آمین. اور چلتے ہیں آپ کے زوڈک سائن کے فیکٹس کی طرف. اور اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ 22 جون سے 22 جولائی ہے تو آپ کا زوڈک سائن کینسر ہے، یعنی کہ برج سرطان. اور برج سرطان سے ریلیٹڈ اگر آپ کو آپ کی ڈیٹ آف برتھ کا نہیں معلوم تو اگر آپ کا نام ہے سے ہا سے شروع ہو رہا ہے تو آپ کا زوڈک سائن کینسر ہی ہے، اور آپ یہ زوڈک سائن سے ریلیٹڈ اپنے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اپنے زوڈک سائن سے ریلیٹڈ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ کا جو برج ہے، یعنی آپ کا جو زوڈک سائن میں نمبر ہے وہ 4تھا نمبر ہے. اور اگر بات کر لی جائے آپ کے نزدیک آپ کے ایلیمنٹ کی، یعنی عنصر کی، تو عنصر کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ آپ کا پانی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور پانی اسٹرالوجی میں کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ پانی اسٹرالوجی میں ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ کرتا ہے ایموشنز کو. اور آپ کا زوڈک سائن بھی تقریباً ہی ویسا ہے، جذبات کو، احساسات کو، ہمدردی کو، رحم دلی کو، روحانی تعلق کو، کام میں پہل کرنے کو. اسی لیے آپ ضروریات کے تحت دوسروں کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ سٹینڈ لے لیتے ہیں، چاہے آپ کانشیسلی لیں انکانشیسلی لیں، لیکن آپ دوسرے کا ساتھ ضرور دیتے ہیں. اور یہ آپ کی سینسٹیو تربیت ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی آپ بہت زیادہ سینسٹیو اور ٹچی ہوتے ہیں اپنی طبیعت میں، اسی وجہ سے آپ دوسروں کا ساتھ بھی دیتے ہیں. اور آپ کے زوڈک سائن میں بھی یہ چیز بہت زیادہ موجود ہے. جہاں آپ کا زوڈک سائن کا ایلیمنٹ پانی ہے، وہیں دوسری طرف آپ کی اگر بات کر لی جائے کینسر کے سائن کی تو پھر وہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے ریپرزینٹ کیکڑے کو. یعنی کیکڑا کس چیز کو اسٹرالوجی میں ریپرزینٹ کرتا ہے؟ کیکڑا ریپرزینٹ کرتا ہے سینسٹیوٹی کو، کسی کام میں جلد بازی کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کے لیے سٹینڈ لینا ہے تو آپ یہ دیکھے بغیر، سوچے بغیر، سمجھے بغیر کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ اس کے لیے سٹینڈ لے لیتے ہیں. اور پھر بعد میں آپ کو اپنی محرومی، مایوسی کا احساس کچھ زیادہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ 6 اور 9 کا کمبینیشن بھی ہے. اگر آپ اس کے سائن کو دیکھیں گے تو یہ بعض اوقات آپ کے کوالٹیز کے اندر کافی زیادہ جلد بازی کو بھی شو کرتا ہے، اور بعض اوقات غصہ بھی کافی جلدی اور کافی زیادہ آ جاتا ہے، کیونکہ آپ سینسٹیو اور ٹچی بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. اور اگر بات کر لی جائے آپ کے لیے لکی نمبر کی، تو اگر آپ کے زوڈک سائن کو ہی دیکھ لیا جائے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کو ہی دیکھ لیا جائے، تو اس میں 2 کا ڈیجٹ بہت زیادہ رپیٹ ہوا ہے. تو 2 آپ کے لیے کافی حد تک لکی نمبر ہے. 2 کا ڈیجٹ کافی حد تک لکی ہے، اور یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے نیمرولوجی میں؟ پیس کو، امن و سکون کو، باہمی تعاون کو، اور ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے کہ آپ کافی سوچ سمجھ کر تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ آپ بعض اوقات غلط چیزوں پہ سٹینڈ بھی لے لیتے ہیں. باہمی تعاون کے لیے غلط چیزوں کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. امن و سکون کے لیے کسی حد تک ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، بیلنس کریٹ کر لیتے ہیں. تو نمبر 2 جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے نیمرولوجی کے اندر ایمانداری، دیانتداری، کام میں پہل کرنا، سینسٹیوٹی، اور ساتھ ساتھ صبر، تحمل، برداشت، چیزوں کو آرگنائز کرنا، مینیج کرنا. لیکن وہ جہاں بہت ساری پازیٹیو چیزیں کریٹ کر رہا ہے وہاں کچھ نیگیٹیو چیزیں بھی کریٹ کر رہا ہے. اس میں ساتھ ساتھ آپ میں شامل ہوتا ہے اوور سینسٹیوٹی، یعنی بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹچی ہوتے ہیں. آپ بعض اوقات کانفیڈنس بھی بہت جلدی آپ میں ختم ہو جاتا ہے، سچویشن کے اکارڈنگ فیصلہ صحیح نہیں لے پاتے ہیں،
کسی کا ساتھ دینے کے چکر میں غلط کا ساتھ دے دیتے ہیں، اور ایڈونچر کرنے میں آپ بہت زیادہ جلدی نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رسک موجود ہے، نقصان کچھ زیادہ ہوگا۔ جہاں اوور تھنکنگ آپ میں زیادہ ہے وہیں اوور سینسٹیو بھی زیادہ ہیں، ٹچی بھی بہت زیادہ ہیں، جذبات اور احساسات میں اور فکر کرنے میں آپ بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ اور اگر بات کر لی جائے آپ کے زوڈیک سائن کے رولنگ پلینٹ کی، یعنی حاکم سیارے کی، تو وہ بھی چاند ہے۔ اور چاند کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے؟ چاند بھی ریپریزنٹ کرتا ہے، وہ کرتا ہے ایموشنز کو۔ اسی وجہ سے آپ میں ایموشنز کچھ زیادہ ہوتے ہیں، جذبات، احساسات کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ جلد بازی میں غلط فیصلے تو نہیں لے لیتے، اس چیز کا آپ کو چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، خاص طور پر جب آپ سینسٹیو اور ٹچی ہوتے ہیں۔ ہم دردی کرنے کے چکر میں اپنا نقصان تو نہیں کر لیتے ہیں، اور اسی طرح ہی کہیں آپ ایسی چیز کا ساتھ تو نہیں دے دیتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ تو اس چیز کو آپ کو آبزرو کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ میں سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ صرف آپ ہی میں نہیں ہے، یہ اور بھی بہت سارے پلینٹس میں موجود ہے، خاص طور پہ جن کا ایلیمنٹ پانی موجود ہے، ان میں چیز موجود ہوتی ہے، لیکن آپ کے تقریباً سبھی چیزیں ہی ویسی ہیں، جس میں رولنگ پلینٹ کی بات ہو گئی، نمبر ڈیجٹ کی بات ہو گئی۔ آپ کے لیے 3 کا ڈیجٹ بھی بہتر ہے، لیکن آپ کے لیے ایون نمبر زیادہ سوٹیبل ہوتے ہیں، جیسے 2، جیسے 11، وہ بھی 2 ہی بنتا ہے، 20 وہ بھی 2 ہی بنتا ہے۔ تو آپ کے لیے 2 کا ڈیجٹ کافی حد تک لکی ثابت ہوتا ہے، لیکن جہاں 2 کی بہت ساری اچھی چیزیں ہیں وہاں 2 کی کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہیں۔ آپ سینسٹیو اور ٹچی کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ کسی حد تک ہونا تو بہتر ہے، لیکن بہت زیادہ بڑھ جانا اپنے لیے ہی نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے لیے بات کر لی جائے خوش نصیبی کی دھات کی، تو وہ بھی چاندی ہی ہے، وہ بھی اسی چیز کو ہی ریپرزینٹ کرتا ہے، ایموشنز کو ہی۔ تو آپ کا جہاں پانی، چاند، چاندی یہ اسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، آپ کا نمبر ڈیجٹ بھی یعنی 2 کا نمبر بھی اسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور آپ کا زوڈیک سائن بھی 4 ہی ہے۔ تو کسی حد تک آپ کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہوئے آپ زندگی میں کافی حد تک صحیح فیصلے کر سکتے ہیں۔ اور اگر بات کر لی جائے آپ کے لیے لکی سٹون کی، یعنی لکی نگینہ کون سا آپ کے لیے ہوتا ہے، تو وہ آپ کے لیے موتی بھی بہتر ہوتا ہے، پخراج بھی بہتر ہوتا ہے، عقیق بھی بہتر ہوتا ہے، زرمد بھی بہتر ہوتا ہے۔ یہ جس دن اور جس ڈیٹ آف برتھ کے اکارڈنگ آپ نے پہنا ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کر لی جائے لکی کلر کی، تو آپ کے لیے کون سا کلر جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے، تو آپ کے لیے جو سب سے زیادہ سوٹیبل کلر ہوتا ہے وہ آپ کے لیے کلرز کے اندر وائٹ بھی کافی حد تک بہتر ثابت ہوتا ہے، سفید رنگ، اور سفید کے ساتھ ساتھ سبز رنگ، ہلکا نیلا رنگ آپ کے لیے لائٹ کلر زیادہ لکی ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی ایک نمبر کی بات کی جائے، کسی ایک کلر کی بات کی جائے، تو وہ سفید رنگ ہے، وہ بھی اسی چیز کو ہی ریپرزینٹ کرتا ہے جو آپ کے پانی کا سائن ہے، یعنی سفید رنگ ہو گیا، ٹرانسپیرنٹ کلر ہو گئے، یہ تقریباً آپ کے ایموشنز کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں، شفافیت کو ہی ظاہر کرتے ہیں، جذبات کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ایموشنز کو ہی شو کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بہت زیادہ ہونا بھی آپ کے لیے کچھ خاص فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ آپ پھر فیصلے غلط لے لیتے ہیں، کیونکہ جو سفید رنگ ہے اور آپ کے باقی چیزیں جو ہیں وہ شو کر رہی ہیں امن و سکون کو، کوئی نئی ابتدا کرنے کو، ایمانداری، دیانتداری کو، خاص طور پہ آپ کے ساتھ جذبات کو، سینسٹیوٹی کو، ٹچی ہونے کو۔ اسی وجہ سے آپ کو محرومیاں اور مایوسیاں بھی کچھ زیادہ محسوس ہوتی ہیں۔ واٹر سائن میں اور بھی بہت سارے سائنس شامل ہیں، یعنی وہ زوڈیک سائن جن کا ایلیمنٹ پانی ہے، جن کا عنصر پانی ہے، آبی ہے، ان میں اسکارپیو بھی شامل ہے، ان میں پائسس بھی شامل ہے، اور ان میں آپ کینسر بھی شامل ہے۔ تو آپ میں کریٹیوٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، ایموشنز بھی زیادہ ہوتے ہیں، جذبات اور حساس بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں باقاعدہ آپ میں نظر آتی ہیں، جو بعض اوقات فیصلے ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ غلط کا ساتھ دے دیتے ہیں اس میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر بات کر لی جائے آپ کے لیے کون سا ڈے زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے، کون سا دن زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے، تو آپ کے لیے پیر کا دن بھی سوٹیبل ہوتا ہے، جمعرات کا دن بھی سوٹیبل ہوتا ہے، جمعہ کا دن بھی سوٹیبل ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن تو ویسے بھی بہت برکت اور رحمت والا ہے، تو اگر کسی ایک دن کی بات کر لی جائے تو پیر کا دن آپ کے لیے کافی حد تک بہتر ہے، جمعہ کا دن بھی آپ کے لیے کافی حد تک بہتر ہے، لیکن پیر اور جمعہ خاص طور پہ اہم ہے۔ جمعرات کا دن بھی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے،
پیر کا دن آپ کے لیے اس وجہ سے زیادہ اہم بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کے جو زوڈیک سائن ہے اس کا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ بھی مون ہے، اور جو منڈے کا ایسوسیشن ہے وہ مون کے ساتھ ہی ہے، چاند کے ساتھ ہی ہے۔ تو منڈے کا دن، پیر کا دن اس وجہ سے آپ کے لیے اہم ہوتا ہے۔ اور اگر جمعے کے دن کی بات کی جائے تو اس کی تو رحمت اور برکت ویسے ہی بہت زیادہ اہم ہے۔ اور اگر بات کر لی جائے آپ کے فرائیڈے کے دن کی کہ وہ اسٹرالوجی میں کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو وہ بھی پیار کو، محبت کو، باہمی تعاون کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو ان دونوں ڈیز کے ساتھ آپ کی ایسوسیشنز بہترین ہوتی ہیں۔ وہ وینس کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو فرائیڈے کا دن ہوتا ہے، اور جو منڈے کا دن ہوتا ہے وہ مون کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے ان دونوں ڈیز کے ساتھ کافی اچھی لکی کنڈیشن کریٹ ہو جاتی ہے۔ اور جو جمعرات کا دن ہے جیسے آپ کو بتایا وہ بھی آپ کے لیے کافی بہتر ہے، لیکن وہ آپ کے لیے اس وجہ سے زیادہ بہتر ثابت نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایسوسیشن جوپیٹر کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن جوپیٹر از اے ویری گڈ پلینٹ کیونکہ وہ ایکسپریس کرنے میں کافی حد تک بہتر ہوتا ہے، اور آپ کے نزدیک آپ سٹینڈ بہت جلدی لے لیتے ہیں، اس وجہ سے آپ کے لیے کافی حد تک بہتر ہے، پر امید رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کے لیے کافی حد تک بہتر ثابت ہوتا ہے۔ لیکن پیر اور جمعہ کیونکہ یہ آپ کے زوڈک سائن کے اکارڈنگ ایڈجسٹ ہوتے ہیں اور آپ کے نزدیک آپ کے رولنگ پلینٹ کے ساتھ بھی میچ ہیں، تو آپ کے لیے کافی حد تک بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن جمعرات کا دن بھی کافی حد تک آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ کو کون سے زوڈک سائن بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یا آپ کی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اچھی بن جاتی ہے، تو وہ آپ کے ہی زوڈک سائن کے ساتھ جن کے ایلیمنٹس میچ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو بتایا اسکارپیو اور پائسس، ان کا ایلیمنٹ بھی پانی ہی ہے، اور وہ آپ کے ساتھ آپ کے ایموشنز کو، احساسات کو، جذبات کو کافی اچھے اس طریقے سے سمجھ جاتے ہیں، آپ کے لیے بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ ایٹ لیسٹ آپ کی ان کے ساتھ اچھی بن جاتی ہے، جھگڑے، تکرار ویسی بہت زیادہ نہیں بڑھتی، اور وہ سچویشن کو آپ کے ساتھ ہینڈل کر لیتے ہیں، آپ کے احساسات اور جذبات کو سمجھ جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے زوڈک سائن اچھی کنڈیشن میں کریٹ ہو جاتے ہیں، جیسے لیو کافی اچھی آپ کے ساتھ کنڈیشن کریٹ ہو جاتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، ورگو کی بھی اچھی ہو جاتی ہے، ٹورس کی بھی اچھی ہو جاتی ہے، جیمینائی بھی آپ کے ساتھ کافی حد تک بہتر بن جاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات اگر نہیں اچھے بن پاتے تو وہ ایکویریس کی کافی حد تک آپ کے ساتھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کے ساتھ ایریز کی بھی نہیں اچھی بن پاتی، لبرا کی بھی نہیں اچھی بن پاتی، کیپریکون کی بھی نہیں اچھی بن پاتی۔ یہ سچویشن پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے، اور ان کا مون سائن ہے یا سن سائن، اور آپ کا مون سائن ہے یا سن سائن کیا، وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، آپ کے لیے میٹر کرتا ہے یہ چیز۔ اور اگر بات کر لی جائے آپ کے نزدیک آپ کے باڈی کو کس چیز کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ کرتا ہے آپ کے نزدیک معدے کی طرف آپ کو کچھ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو کوئی چیسٹ انفیکشن نہ ہو جائے تو ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے، کونیوں کی طرف، جوائنٹس کی طرف کچھ زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے، گھٹنوں کی طرف کچھ زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے، آپ اپنے خاندان کی طرف کچھ زیادہ توجہ دینے والے ہوتے ہیں، فیملی اورینٹڈ ہوتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے فیملی ایشوز کو کنٹرول کریں کیونکہ آپ میں احساس، جذبات کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اگر بات کر لی جائے کون کون سے ایشوز کو آپ فیس کرتے ہیں، جو مسائل، ڈیزیز، بیماریاں ہو جاتی ہیں، تو آپ کے لیے گیس کا ایشو، جلد کے مسائل، اور خاص طور پہ آپ کے لیے پروڈکشن کے ایشوز کریٹ نہ ہو جائے، نظام ہضم کا مسئلہ پیدا نہ ہو جائے، اور فیمیل میں ہارمونل ایشوز کریٹ نہ ہو جائیں، تو اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے اور اپنی صحت کی طرف کچھ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کی بات کر لی جائے خصوصیات کی، تو آپ میں امیجنیشن بہترین ہوتی ہے، جذبات، احساس کچھ زیادہ ہوتے ہیں، لکھنے والا کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کی کریٹیوٹی کی وجہ سے مزید بہتری پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ کے نزدیک اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر بات کر لی جائے آپ کی کمزوریوں کی، یعنی ایسی چیزیں جو آپ کو مسائل میں مبتلا کر دیتی ہیں، آپ کے نزدیک آپ حساس کچھ زیادہ ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے محرومیوں، مایوسیوں کا احساس بھی کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ اوور تھنکنگ کی وجہ سے اپنے نزدیک مسائل کچھ زیادہ ہی بڑھا لیتے ہیں، آپ کے نزدیک گوسپ مسائل پیدا کر دیتی ہے، خاص طور پہ انٹرفیرنس کے ایشوز بھی کریٹ ہو جاتے ہیں، آپ بیہیویئر کے ایشوز میں بھی کسی حد تک آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، موڈی کچھ زیادہ ہوتے ہیں، ایڈجسٹ کرنے میں مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اور خاص طور پر آپ کے نزدیک مسائل چینج میں آپ کے لیے کچھ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جب آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، جب آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، پوری کوشش کرتے ہیں کرنے کی، لیکن بعض اوقات مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔
کیونکہ آپ کے نزدیک آپ کو لگتا ہے کہ آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے اس سچویشن سے، لیکن آپ سیٹسفائی نہیں ہو پاتے، ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے۔ جو چیزیں آپ کو پسند ہوتی ہیں، آپ کو اپنی ہابی بہت پسند ہوتی ہے، دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں، آپ کا فیملی اورینٹڈ ہونا، اپنی فیملی کے ساتھ بانڈ کافی حد تک اسٹرانگ ہوتا ہے، دوستوں کے دوست ہوتے ہیں، سٹینڈ لینے والے ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ جو چیزیں ناپسند ہوتی ہیں، اجنبی لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ جلدی گھلتے ملتے نہیں ہیں، لیکن آپ ایک اچھی پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کی گفتگو بھی کافی حد تک بہتر ہوتی ہے۔ تنقید کے مسائل آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، خاص طور پہ اپنی پرسنل لائف کو کوشش کیا کریں کہ آپ کم سے کم ڈسکس کریں۔ آپ کے نزدیک وہ بہت زیادہ بتانے کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں بھی ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کوشش کرتے ہیں ایڈجسٹ کرنے کی، لیکن بعض اوقات مسائل آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی حساسیت، محرومیاں اور مایوسیاں کچھ زیادہ بڑھ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اور اگر خواتین ہیں تو وہ کافی زیادہ فیملی اورینٹڈ ہوتی ہیں، اپنی فیملی کی طرف توجہ دینے والی ہوتی ہیں، اور اگر میل ہیں یعنی مرد حضرات ہیں تو وہ بھی کافی زیادہ فیملی اورینٹڈ ہوتے ہیں، اپنی فیملی کی طرف توجہ دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کا سن سائن کیا ہے اور آپ کا مون سائن کیا ہے، اس سے بھی آپ کی پرسنالٹی ڈیفائن ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا جو سن سائن ہوتا ہے وہ آپ کی ظاہری صورت کو ڈیفائن کرتا ہے، یعنی آپ لوگوں سے ملتے کیسے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کیسے کرتے ہیں، آپ کی انر فیلنگز کیا ہیں، وہ آپ کا مون سائن ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کیا چیز محسوس کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ہم چیزوں میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں بہت خوشی کے ساتھ، لیکن دل سے اس چیز پہ مطمئن نہیں ہو پاتے ہیں، اور یہ چیزیں بعد میں آگے جا کے مسائل کو پیدا کر دیتی ہیں۔ جس طرح آپ سے بات کی کہ آپ کے بہت سارے زوڈیک سائن کے ساتھ بہت اچھی کمپیٹیبلٹی بن جاتی ہے، لیکن جیسے یہ بات کی ہے کہ سن سائن اور مون سائن بھی اہم رکھتا ہے کہ آپ جن کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں ان کا سن سائن یا مون سائن کیا ہے۔ اور جو زوڈیک سائن آپ کے لیے بعض اوقات لکی ثابت نہیں ہو پاتے ہیں، ان میں بعض اوقات آپ کے لیے لبرا بھی نہیں لکی ثابت ہو پاتے، ایریز بھی نہیں لکی ثابت ہو پاتے، ایکویریس بھی نہیں لکی ثابت ہو پاتے، کیپریکارن بھی نہیں لکی ثابت ہو پاتے، لیکن ہاں آپ ان کے ساتھ کمپیٹیبلٹی اپنی اچھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جن زوڈیک سائن کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے بھی ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں، ان میں بعض اوقات آپ کے ایکویریس کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ کے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کے لیو کے ساتھ بھی کمپیٹیبلٹی کے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں، اور سیجیٹیریس کے ساتھ بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں، سمجھنے کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو جن کی وجہ سے آپ کے نزدیک کچھ زیادہ بحث اور تکرار اور حساس ہونے کی وجہ سے مسائل زیادہ نہ بڑھیں، تو آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر بات کر لیجیے آپ کے پروفیشن کی، تو اگر آپ شیف ہیں تو بہترین ہے، گھریلو ذمہ داریوں کو سنبھال رہی ہیں یا سنبھال رہے ہیں تو بھی بہترین ہے۔ آپ کی کریٹیوٹی آپ کے کام کو بہترین کر دیتی ہے، چاہے آپ ڈیزائنر ہیں، چاہے آپ لکھنے کا کوئی کام کر رہے ہیں، موسیقی کر رہے ہیں، شاعری کر رہے ہیں، یا آپ پینٹنگ کر رہے ہیں، آپ بہترین ہیں۔ ایکٹر ہیں، بہترین ہیں۔ اگر آپ رائٹنگ کر رہی ہیں، ناول رائٹنگ کر رہی ہیں، یا آپ کسی قسم کی کوئی پروڈکشن میں ہیں، آپ بہترین ہیں۔ آپ کی کریٹیوٹی، آپ کا حساس ہونا، جذبات سے بھرے ہوئے ہونا آپ کو بہت اچھا لکھاری بنا دیتا ہے، لکھنے والا بنا دیتا ہے۔ ادب لکھ رہے ہیں، بہترین لکھ رہے ہیں۔ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں اور اپنا فیملی بزنس کر رہے ہیں تو بھی آپ کی پرفارمنس بہترین ہوگی۔ تو اس وجہ سے آپ کے نزدیک آپ کی کریٹیوٹی، آپ کا خاص طور پہ امن و سکون کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا، باہمی تعاون کے ساتھ لے کے چلنا، اور لیڈرشپ کوالٹیز ہونا آپ میں بہترین ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات انہی خصوصیات کی وجہ سے آپ اپنے نزدیک پریشر بھی کافی کریٹ کر لیتے ہیں۔ آپ میں جو شجاعت اور بہادری ہے، جو بریو ہونا ہے، سٹینڈ لینا ہے، بے خوفی ہے، لوگوں سے متاثر ہونا ہے، یہ جہاں بہت اچھا ہے وہاں بعض اوقات آپ کے لیے پریشانی کا سبب بھی بن جاتا ہے، بعض اوقات آپ کے لیے دھوکے کے لیے بھی آسان کر دیتا ہے حالات کو۔ تو کوشش کیا کریں کینسر بہت زیادہ جلدی دوسروں پہ اعتبار کرتے ہوئے ذرا احتیاط کریں۔ وہ جو آپ میں سٹینڈ لینے کی خاصیت ہے وہ بہت اچھی بات ہے، جو ہر کسی کے لیے ممتا رکھنے کی آپ کی خصوصیت ہے وہ بہت اچھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی اس خصوصیت کو کوئی آپ کی مجبوری سمجھتے ہوئے آپ کے خلاف استعمال نہ کرے۔ تو کوشش کیا کریں کینسر سوچ سمجھ کے فیصلے کریں، اور آپ کا روحانی تعلق تو ویسے ہی کافی اسٹرانگ ہوتا ہے، اور کوشش کریں سورہ رحمان کی تلاوت کریں اور ترجمہ لازمی پڑھیں۔ اسی طرح ہی سورہ دحا کی تلاوت کریں، ترجمہ لازمی پڑھیں، اور تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ترجمہ لازمی پڑھیں تاکہ احکامات کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو سکے، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ
یا اسلاموں کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لازمی پڑھیں۔ ایک دفعہ پھر آپ کو آپ کی سالگرہ بہت مبارک ہو۔ آخر میں دعا ہے، اللہ سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔